السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک، رواہ مسلم۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 236 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ براء رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عمارہ ہے۔ یہ قبیلے انصار کے قبیلے اوس کے سے متعلق رکھتے ہیں۔ قبیلے اوس۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہما باپ بیٹے دونوں صحابی ہیں۔ براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں، ان کے والد عازب یہ بھی صحابی ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پر یہ چھوٹے تھے اس لیے شریک نہیں ہو سکے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 15 جنگوں میں شریک رہے۔ سب سے پہلے جس جنگ میں انہوں نے شرکت کی، جنگ احد یا جنگ خندق میں۔ جنگ خندق یا جنگ احد میں انہوں نے سب سے پہلے شرکت کی تھی۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 315 حدیثیں مروی ہیں۔ 315 حدیثیں مروی ہیں۔ سن 72 ہجری شہر کوفہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے لمبی عمر پائی۔ سن 72 ہجری میں، یعنی تقریباً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 61 سال بعد براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب آئیے حدیث کی طرف۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سجدت فضع کفیک، اذا مانے جب، سجدت تم سجدہ کرو، سجد یسجد مانے ہوتا سجدہ کرنا، سجدت تم سجدہ کرو، اذا سجدت جب تم سجدہ کرو، فضع کفیک، فضع وضع یضع، وضع یضع کے معنی ہوتا ہے رکھنا۔ فضع یہ فعل امر ہے، رکھو، حکم دیا جا رہا ہے، فضع رکھو۔ تو فضع کے معنی کیا ہوگا؟ رکھو۔ شروع میں جو فا لگا ہوا ہے یہ جزا کے طور پر ہے، جزا کے لیے ہے۔ اذا حرف شرط ہے تو جزا میں یہ فا داخل ہے، فضع۔ ورنہ اصل جو حرف ہے وہ کیا ہے؟ وضع یضع، وضع یضع سے فعل امر ہوگا ضع، ضاد عین، ضاد اور عین، ضع۔ فضع معنی ہوگا تم رکھو۔ کف، کف معنی ہوتا ہے ہتھیلی، کفئی کا اپنی دونوں ہتھیلی کو، کفئی کا اپنی دونوں ہتھیلی کو، کف معنی ہتھیلی، کف معنی ہتھیلی۔ کفئی کا معنی کیا ہوگا؟ کفئی کا اپنی دونوں ہتھیلیوں کو۔ اذا سجدت جب تم سجدہ کرو، فضع کفیک تو اپنی ہتھیلیوں کو رکھو۔ کیا مطلب ہے رکھو؟
زمین پر رکھو، ٹکا دو، یعنی جو ہتھیلی ہے وہ زمین سے ٹچ ہونا چاہیے، یا چٹائی ہے یا قالین ہے جو بھی ہو، اس سے کیا ہو، ٹچ ہو، لگا ہوا ہو، ٹکا ہوا ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ آدمی سجدہ کرے اور انگلی اور ہتھیلی کیا ہو، اوپر نیچے ہو. حدیث میں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہتھیلی کو رکھو، ہتھیلی کو رکھو. ہتھیلی کے حکم میں انگلیاں بھی شامل ہیں، انگلیاں بھی، ہاتھ کی انگلیاں بھی داخل ہیں. فضع کفیک، اپنی ہتھیلیوں کو رکھو، زمین پر رکھو، ٹکاؤ. ورفع مرفقیک، ورفع، رفع یرفع سے فعل امر ہے، ورفع بلند کرنا، فعل امر ہے، بلند کرو، اٹھاؤ. ورفع اور اٹھاؤ، بلند رکھو، اوپر رکھو. مرفق، مرفق معنی ہوتا ہے کہنی، مرفق معنی کیا ہوتا ہے، کوہنی. یعنی ہاتھ جہاں سے فولڈ ہوتا ہے اور نیچے ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اس کو کوہنی کہتے ہیں. یعنی وضو کے اندر جو ہاتھ دھلتے ہیں تو انگلی سے لے کر کے کوہنی تک دھلتے ہیں. تو ہاتھ کے اوپر جہاں ہڈی ختم ہوتی ہے اور ہڈی مڑتی ہے، فولڈ، جہاں ہاتھ فولڈ ہوتا ہے تو اس کو مرفق کہتے ہیں عربی میں، کوہنی. تو ہاتھ کو وضو میں کتنا دھلنا ہے، کوہنی تک دھلنا ہے. تو اسی کوہنی کے بارے میں کہا جا رہا ہے ورفع مرفقیک، اور اپنی کوہنی کو بلند رکھو. ورفع اور بلند رکھو، مرفقیک، اپنی دونوں کوہنی کو، یعنی دائیں اور بائیں ہاتھ کی جو کوہنی ہے اس کو زمین سے اوپر رکھو. رواہ مسلم، مسلم شریف کی روایت ہے. حدیث کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے. وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سجدت فضع کفیک، جب تم سجدہ کرو تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو رکھو، یعنی زمین پر ٹکا دو. ورفع مرفقیک، اور اپنی کوہنی کو اوپر اٹھا لو، اپنی کوہنی کو بلند رکھو. یعنی ایسا نہ ہو کہ سجدہ کرو تو ہاتھ اور کوہنی یہ زمین سے یا بازو اور پہلو سے کیا ہو، بالکل ملا ہوا ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سجدہ کیسا ہو، کوہنی زمین سے اوپر ہو، بازو پہلو سے الگ تھلگ ہو، اور ہتھیلی زمین سے بالکل ٹچ ہو. ایسا سجدہ کرو کہ پیچھے سے اگر کوئی شخص یا دائیں اور بائیں سے کوئی شخص بغلی دیکھنا چاہتا ہو تو بغلی کیا ہو، نمایاں ہو. جیسے کہ اس سے پہلے کی حدیث میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دور رکھتے تھے، اتنا کشادہ رکھتے تھے کہ بغلی نظر آ جاتی تھی، آپ کی بغل دکھائی دینے لگتی تھی. تو گویا کہ اس حدیث میں سجدہ کرتے وقت ہتھیلیوں کو زمین پر رکھنے اور کوہنیوں کو اوپر اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے. یہ کیا ہے، حکم ہے. اور اس حکم کے بارے میں علماء کرام نے یہی کہا ہے کہ یہ وجوب کے درجے میں ہے، یعنی ایسا کرنا کیا ہے، واجب اور ضروری ہے. البتہ بعض فقہا نے اس کو استحباب میں محمول کیا ہے، لیکن بات درست یہی ہے کہ سجدے کے اندر ہاتھ اور ہتھیلی یہ بالکل پہلو اور بازو سے الگ تھلگ ہوں گے، دور ہوں گے، کشادگی ہوگی. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے. کیا، اعتدلوا فی السجود، سجدوں میں اعتدال کا اختیار کرو، اعتدال کو ملحوظ رکھو. ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب، اور تم میں کا کوئی شخص اپنے بازوؤں کو کتے کی پھیلانے کی طرح نہ پھیلائے.
تو کوہنی کو زمین سے اوپر اٹھا کر رکھنا ہے اور انہیں زمین پر پھیلانا نہیں ہے، بچھانا نہیں ہے، کوہنی کو زمین پہ رکھنا نہیں ہے۔ اگر ہم زمین پر کوہنی کو رکھتے ہیں تو گویا کہ ہماری یہ کیفیت کیا ہے؟ کتے جیسی ہے، اور اس سے حدیث میں منع کیا گیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انبساط الكلب، تم میں کا کوئی شخص اپنے بازوؤں کو کتے کے پھیلانے کی طرح نہ پھیلائے۔ تو سجدے کی کیفیت کیا بتلائی گئی حدیث میں؟ کوہنی کو زمین سے الگ تھلگ رکھنا ہے، اوپر اٹھانا ہے، اور ہتھیلی کہاں ہوگی؟ زمین سے بالکل لگی ہوگی، زمین سے بالکل لگی ہوئی ہوگی۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور آپ نے جو سکھایا ہے، بتلایا ہے، ٹھیک اسی طرح سب کو عمل کرنا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی طرح نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہی حکم مردوں کو بھی ہے اور یہی حکم عورتوں کو بھی ہے۔ سجدے کی جو کیفیت یہاں بیان کی گئی ہے کہ جب سجدہ کرو تو اپنے ہتھیلیوں کو رکھو زمین پر اور اپنی کوہنی کو زمین سے اوپر رکھو، اوپر اٹھاؤ، ملا کے مت رکھو۔ ایسا کسی بھی حدیث میں نہیں ہے کہ عورت سمٹ کر، چپک کر، لپٹ کر سجدہ کرے گی، کہ ہاتھ اور کوہنی اور سب بازو اور پہلو اور زمین سے بالکل لگا ہوا ہو، سمٹ کر بیٹھے گی، سجدہ کرے گی۔ ایسا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جو سجدے کی کیفیت مردوں کے لیے ہے، ٹھیک وہی حکم خواتین کے لیے بھی ہے۔ کوئی تفریق احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کی ہے۔ تو مرد اور عورت کا ایک ہی حکم ہے، اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک، جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلی کو زمین پر ٹکا دو، رکھو، وارفع مرفقیک، اور اپنی کوہنی کو بلند رکھو۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی، نمبر ایک، سجدہ کرنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، سجدے میں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھنا چاہیے، سجدے میں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھنا چاہیے۔ اور نمبر تین، اور کوہنی کو زمین سے اور بازو سے، پیٹ سے الگ تھلگ رکھنا چاہیے، دور رکھنا چاہیے۔ زمین سے کوہنی کیا ہوگی؟ الگ تھلگ ہوگی، اوپر ہوگی، کوہنی اوپر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو کہنے اور اس سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔